ایمیزون کے جنگلات دنیا کے سنسان اور خطرناک ترین جنگلات ہیں۔ انہی جنگلات میں ایک آدمی ایک رومانچک سفر پر نکلتا ہے۔ اس نے اتنا بڑا اور خطرناک جنگل اپنی زندگی میں پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اسے یہاں سروائیو کرنے کے لیے ہر طرح کے حالات سے جوجھنا پڑے گا۔ یہ جنگل طرح طرح کے خطرناک جانوروں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنا چاقو اٹھاتا ہے اور جنگل میں اپنے سفر کا آغاز کر دیتا ہے۔ ان جنگلات میں موسم کا بھی کوئی بھروسہ نہیں۔ ایک پل دھوپ ہوتی ہے تو دوسرے پل بارش۔ وہ زندہ رہنے، بارش سے بچنے اور جنگلی جانوروں سے بچنے کے لیے گھر بنانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ امید لیے گھر بنانے کے لیے اچھی جگہ ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتا ہے۔ وہ ندی کے کنارے گھر بنانے کا فیصلہ کرتا ہے تاکہ پانی کا مسئلہ نہ ہو۔ وہ زمین کی مضبوطی کا جائزہ لیتا ہے اور گھر بنانے کے لیے زمین صاف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے تھوڑی ہی دیر میں کنکر اور پتھر ہٹا دیتا ہے اور زمین ہموار کر دیتا ہے۔ وہ زمین دیکھنے میں اب بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور گھر بنانے کے لیے تیار تھی۔ اب اگلا ٹارگٹ گھر کی بیس بنانا تھا۔ وہ فوراً لکڑیاں کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اپنے کلہاڑے کی مدد سے لکڑی کے سینکڑوں لوگز کاٹتا ہے اور باری باری کندھے پر اٹھا کر بیس کے ڈیزائن میں لگانے لگتا ہے۔ وہ بہت محنت سے گھر کی بیس تعمیر کر دیتا ہے۔ گھر کا ڈیزائن دیکھنے میں بالکل چوکور ہوتا ہے۔ وہ اپنی چاقو کی مدد سے لکڑیوں کو اس شیپ میں کاٹتا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے میں فکس ہو جائیں اور وہ بغیر کیل کے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکی رہیں اور ٹوٹ نہ پائے۔ وہ سائیڈوں پر پتھر لگا کر گھر کی بیس کو سٹیبل کرتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے تھوڑی ہی دیر میں ایک عمدہ بیس تیار ہو جاتی ہے۔ اب باری دیواریں بنانے کی تھی۔ وہ پھر سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر لاتا ہے اور انہیں ایک کے اوپر ایک لگانے لگتا ہے۔ دیواریں کھڑی ہونے لگتی ہیں۔ وہ خود کو سردی سے بچانے کے لیے اور انسولیشن کے لیے وہ لکڑیوں کے بیچ پیروں کی چھال اور گھاس پھوس پھنسانے لگتا ہے۔ وہ دیواروں کی دریروں میں مٹی ڈالتا ہے تاکہ ہوا کراس نہ ہو سکے اور وہ کیڑوں مکوڑوں سے بچا رہے۔ سخت محنت کے بعد وہ دیواریں بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب وہ گھر کو تھوڑی خوبصورتی دینے کے لیے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کھڑکیوں کے سوراخوں کے گرد بارڈر لگاتا ہے اور کھڑکیاں بنانے کے لیے لکڑیاں تراشنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بیگ میں موجود مشین کے ذریعے سے بہت تیزی سے لکڑیاں تراش دیتا ہے۔ وہ دروازے کی مضبوطی کے لیے اس میں رسی باندھتا ہے تاکہ وہ کنڈی کا کام کر سکے۔ وہ باہر نکل کر اب چھت بنانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس نے سیدھی چھت تو بنا لی تھی لیکن وہ بارش سے بچنے کے لیے کچھ مختلف کرنا چاہتا تھا۔ وہ لکڑی کی مدد سے ایک ٹرائی اینگل کی شیپ کا ڈھانچہ چھت پر بناتا ہے۔ وہ ڈھانچہ مزید گھنا کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ یہ گھر کی مضبوطی کو بھی بڑھائے گا اور ڈیکوریشن کو بھی۔ اب وہ چھت کو پتوں سے پرونا شروع کر دیتا ہے تاکہ پانی اندر داخل نہ ہو سکے۔ وہ اپنے گھر کی چھت پر بوسا لگاتا ہے تاکہ گھر کو مزید انسولیشن مل سکے۔ اب وہ گھاس کے اوپر مٹی لگا دیتا ہے تاکہ یہ اپنی جگہ پر ٹکی رہے اور ہوا چلنے پر بکھر نہ جائے۔ وہ اپنا ہر کام لگن سے کرتا ہے۔ وہ گھر کے گرد ایک چھوٹی نالی بناتا ہے اور اسے ندی سے جوڑ دیتا ہے تاکہ ندی کا پانی گھر تک پہنچتا رہے اور کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ آدمی کی محنت رنگ لاتی ہے اور ایک بہت خوبصورت سا گھر تیار ہو جاتا ہے۔ اب وہ گھر کے اندر کھانا بنانے کے لیے ایک چولہا بنانا شروع کر دیتا ہے اور چھت پر اس کے لیے ایک چمنی رکھتا ہے تاکہ اگر گھر کے اندر آگ لگائی جائے تو گھر میں دھواں جمع نہ ہو اور سارا کا سارا دھواں باہر نکل جائے۔ اس کی یہ ترکیب بھی کام کر جاتی ہے اور سارا دھواں گھر سے چمنی کے ذریعے باہر نکل جاتا ہے۔ اب وہ سونے کے لیے ایک بیڈ بنانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ لکڑی کا ڈھانچہ بناتا ہے اور اس پر نرم و ملائم گھاس ڈال دیتا ہے تاکہ وہ اسے آرام دے، اور ضروری سامان رکھنے کے لیے ایک شیلف بناتا ہے اور ہتھوڑی سے اس میں کیل ٹھوک دیتا ہے تاکہ یہ مضبوط رہے۔ اب وہ اپنے اوزار لٹکانے کے لیے ایک سٹینڈ بناتا ہے اور اس کا یہ کام کاریگری کی ایک عمدہ مثال ہے۔ اس کی یہ ساری محنت ضائع نہیں جاتی اور ایک عمدہ گھر کی شکل میں سامنے آتی ہے۔
وہ شخص اتنا کام کرنے کی وجہ سے بہت بھوکا ہوتا ہے اور مچھلی پکڑنے کے لیے ایک جال بچھاتا ہے۔ وہ پتھروں کا جال بناتا ہے اور خوش قسمتی سے تھوڑی ہی دیر میں اس جال میں ایک مچھلی پھنس جاتی ہے۔ اب وہ گھر پہنچ کر اپنے اوزار تیز کرنے لگتا ہے اور نئے شکار کے لیے نکل جاتا ہے۔ وہ ایک انوکھا جال بچھاتا ہے اور رسبریز اپنے ہاتھ پر ملنے لگتا ہے۔ نہ جانے اس کا کیا فائدہ تھا، یہ تو یہی جانتا ہے یا اس کا خدا جانتا ہے، لیکن اس وجہ سے بھی یہ شکار کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ کوئلے کی مدد سے آگ جلا لیتا ہے۔ وہ پانی کو چھاننے کے لیے کوئلے اور کنکروں کی مدد سے ایک واٹر فلٹر بنا لیتا ہے۔ اب اسے پینے کے پانی کی کوئی دقت نہیں تھی۔ وہ آگ کے اوپر گوشت کو پکانا شروع کر دیتا ہے اور ندی سے پکڑی گئی مچھلی کو بھی آگ پر پکانا شروع کر دیتا ہے اور جلد ہی پکا لیتا ہے۔ اسی رات طوفانی بارش ہوتی ہے، لیکن اس کا بنایا ہوا گھر اسے ہر حالات سے بچا لیتا ہے۔ وہ صبح اٹھتا ہے اور اپنی زندگی کے ایک نئے سفر پر نکل جاتا ہے۔